अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सादतीन महापरी खातून के पास आया हुआ था। महापरी पूछती है, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है सादतीन? सादतीन कहता है, सुल्तान का बावर्ची नसीरुद्दीन मेरे हुक्म के इंतज़ार में है। अगर आप हुक्म करें तो मैं फ़ौरन रवाना होकर इस बात को यकीनी बनाऊं कि सुल्तान मर जाए। महापरी कहती है, तो फिर मैं आपको हुक्म देती हूँ, आप फ़ौरन रवाना हो जाओ। मैं भी अपने साथी वज़ीरों को तैयार करती हूँ कि वो शहज़ादा गियासुद्दीन की अताअत करने के लिए तैयार हो जाएं। सादतीन कहता है, मैंने पूरे मुल्क में अपने दोस्तों से राब्ता कर लिया है, वक्त आने पर वो शहज़ादा गियासुद्दीन का साथ देंगे। अल्तुन कहता है, तो फिर मैं मलका अदला और उसके बेटे अरसलान का खात्मा करता हूँ, मैं उनको कोनिया नहीं पहुँचने दूंगा। फिर सादतीन कहता है, अभी एक और मामला है जिसे हमने देखना है। गोगतू की लाश देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सादतीन कहता है, अर्तुल बाज नहीं आया, उसने मेरा पीछा किया और मुझे कत्ल करने की कोशिश की। शायद वो हम सब की नीयतों के बारे में जानता है। महापरी कहती है, आपको फौरन अर्तुल को रोकना होगा सादतीन, अगर अर्तुल सुल्तान के पास पहुंच गया तो हम सब कुछ खो देंगे। सादतीन कहता है, आप परेशान ना हो, मैंने इसका हल निकाल लिया है, हम नहीं बल्कि सुल्तान अर्तुल को रोकेगा। फिर सादतीन अल्तुन को एक खत देते हुए कहता है, तुम इस खत पर अपनी मोहर लगाकर सुल्तान की तरफ भेज दो। इस खत में लिखा है कि अर्तुल ने सुल्तान के कानून को तोड़ा है, उसने मेरा पीछा किया और गोगतू को कत्ल कर दिया है। इसके अलावा उसने हनली बाजार और महल में अमीर निजामुद्दीन के साथ मिलकर सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की थी और अब अर्तुल रास्ते में है और सुल्तान को मारने के लिए आ रहा है। यह सुनकर महापरी कहती है, यह खत अर्तुल की मौत का फरमान होगा, लेकिन अर्तुल अजीज और उसके सिपाहियों पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा, तो फिर हम अर्तुल और सुल्तान की मुलाकात को कैसे रुकवाएंगे? सादतीन कहता है, जब अर्तुल अजीज के हाथों गिरफ्तार हो जाएगा तो उन सब के लिए जाल बिछाकर उन्हें मार दिया जाएगा। सब यही समझेंगे कि अर्तुल ने सुल्तान के महफूजों के आगे मुजाहिमत की और वो मारा गया। दूसरी तरफ अर्तुल हलीमा को मिलकर अल्लाह हाफिज कहता है और फिर कुछ सिपाहियों के साथ वापस सुल्तान की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। बामसी अफसा को लेकर काई कबीले में पहुंच गया था। अफसा अभी तक बेहोश थी। बामसी उसके लिए बहुत परेशान था। इतने में इब्नुल अरबी भी वहां आ जाते हैं और बामसी को हौसला देते हैं। फिर इब्नुल अरबी बामसी और आयमा खातून को बाहर भेजकर अफसा का इलाज शुरू कर देते हैं। बामसी और आयमा खातून मरकजी खेमे में आ जाते हैं। इतने में असलान और तुर्गत भी वहां पहुंच जाते हैं। असलान अफसा के बारे में पूछने लगती है। बामसी कहता है, यह सब तुर्गत की वजह से हुआ है, अगर इसने मेरी बात सुन ली होती तो ऐसा ना होता। तुर्गत कहता है, यह वक्त इस तरह की बातों का नहीं है बामसी। बामसी सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, तो कब वक्त होगा? जब अफसा और मेरा बच्चा मर जाएंगे। आयमा खातून और असलहान उन्हें लड़ने से रोक लेती हैं। फिर असलहान कहती है, मेरे पास एक बहुत ही आम बात है आप सबको बताने के लिए। जिसने हमें अगवा किया था मैंने उसकी बातें सुन ली थीं। वो कह रहा था कि आरिस को कोनिया ले जाया गया है। ये बात तो हम भी नहीं जानते थे। तुर्गत कहता है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई गद्दार है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, तुर्गत साहब और कमांडर बामसी को अर्तुग साहब ने किले में बुलाया है। उन्होंने कहा है कि कोई बहुत ही आम बात है। यह कहकर वो सिपाही बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तुर्गत और बामसी भी किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुल और अहमद एक गार में बैठे हुए थे। अहमद कहता है, अगर महापरी अपनी जहरीली जुबान ना हिलाती तो सुल्तान अमीर सादतीन को ख़त्म कर चुके होते। अर्तुल कहता है, जब महापरी को सुल्तान की वसीयत का पता चला तो उसने सादतीन को उसके अपने ही गुनाहों में डूबने से बचा लिया। अहमद कहता है, तो सुल्तान की वसीयत ने उन दोनों का इत्तेहाद कायम कर दिया। अब सिर्फ आप ही सुल्तान को बचा सकते हो अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मैं सुल्तान का साया बन जाऊंगा अहमद, मैं उनको ज़ब्ह होने से बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सुल्तान कायसरी के इलाके में एक जगह मौजूद थे। इतने में एक सिपाही बुलंद आवाज में कहता है, शहजादा गियासुद्दीन आ रहे हैं। सुल्तान अपने खेमे से बाहर आ जाते हैं। गियासुद्दीन उनका कुर्ता चूमता है। सुल्तान कहते हैं, खुश आमदीद मेरे बेटे, मेरे खेमे में चलकर आराम करो, तुम काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हो। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शहजादा गियासुद्दीन कहता है, मेरे सुल्तान, मैं यहाँ आपके साथ मिलकर जंग लड़ने आया हूँ और शहीद होने आया हूँ।
سلطان اسے گلے لگا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں ہمیشہ تم پر اور تمہارے بھائی پر فخر کرتا ہوں۔ اس عمر میں تمہاری جنگ لڑنے کی خواہش نے مجھے بہت زیادہ خوشی دی ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے آپ کے لیے میری جان بھی قربان ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میں تم سے کچھ اہم معاملات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے 2 دن کے لیے میں یہاں قیصری میں اپنے خیمے میں ٹھہروں گا۔ اتنے میں عزیز باہر سے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں آ جاؤ عزیز۔ عزیز اندر آ کر کہتا ہے عطا بے آلتون نے ایک قاصد بھیجا ہے سلطان۔ قاصد نے کہا ہے کہ اس خط میں کوئی اہم خبر ہے۔ سلطان وہ خط کھول کر پڑھنے لگتے ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد وہ غصے میں کہتے ہیں ارطغرل نے واپس جانے کی بجائے سعادتین کا پیچھا کیا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گوگتو کو مار ڈالا ہے۔ غیاث الدین پوچھتا ہے اور سعادتین؟ سلطان کہتے ہیں التون کے خیال میں ارطغرل نے اسے بھی قتل کر دیا ہے، وہ اس کی لاش تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ التون کے خیال میں ارطغرل امیر نظام الدین کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اب وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ غیاث الدین کہتا ہے اس غلیظ انسان کو مجھے سنبھالنے دیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں عزیز فوراً ارطغرل کو تلاش کرو اور اسے میرے سامنے پیش کرو۔ یہ سن کر عزیز باہر نکل جاتا ہے۔ پھر غیاث الدین پوچھتا ہے وہ اہم بات کیا ہے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں تم نے کافی عرصے سے شکار نہیں کیا، کل ہم دونوں شکار پر جائیں گے، اس دوران میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوسری طرف ترگت اور بامسی کارا جیسر قلعے میں پہنچ چکے تھے۔ اتنے میں ماریا اندر آ کر کہتی ہے میں کاغذات لے آئی ہوں ارتک صاحب۔ ارتک کہتا ہے انہیں میز پر رکھ دو ماریا خاتون۔ اتنے میں بامسی ترگت کو کہتا ہے تم جابدار سپاہیوں کو بازار سے قبیلے میں لے گئے ہو، اس کا کیا مطلب ہے ترگت؟ ترگت کہتا ہے میں نے اپنے جرگے کے آدمیوں سے مشورہ کیا ہے، ہم ہجرت کر کے ان زمینوں سے چلے جائیں گے، میں قلعے سے بھی اپنے سپاہیوں کو لے جاؤں گا۔ یہ سن کر ماریا مسکرانے لگتی ہے۔ بامسی کہتا ہے تم نے ارطغرل صاحب کے بغیر یہ فیصلہ کر لیا ہے، تم ہمارے اندر سب سے بڑے غدار نکلے ہو، تم نے ہم سب کے ساتھ غداری کی ہے، تمہاری وجہ سے میری بیوی اور بچہ مر رہے ہیں۔ ترگت کہتا ہے بہت ہو گیا بامسی، یہ سب میں نے اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ یہ سن کر بامسی اسے مکہ مار دیتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بامسی کو کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا بامسی، تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بامسی کہتا ہے یہ غدار تھا، بھائی نہیں تھا۔ اتنے میں حکیم ارتک سپاہیوں کو بلا کر کہتا ہے بامسی کو پکڑ لو، اس نے ترگت کو قتل کر دیا ہے، لیکن اس حادثے کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہمیں اتحاد کو قائم رکھنا ہے، ہمارے دشمنوں تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے، آپ بامسی کو یہاں سے لے جاؤ۔ یہ سن کر سپاہی بامسی کو گرفتار کر کے باہر لے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد حکیم ارتک ماریا کو کہتا ہے تم بھی یاد رکھنا جو میں نے کہا ہے ماریا، کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ میں کوئی رحم نہیں کروں گا۔ ماریا کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں موجود تھا اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس دوران احمد کہتا ہے آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، حتیٰ کہ جو کام میں نے کیے تھے پھر بھی آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے ہر چیز پیچھے رہ گئی ہے احمد، اب تم اس بہتے ہوئے پانی کی طرح صاف ہو۔ پھر احمد اس خواب کے بارے میں بتانے لگتا ہے جو اس نے قید خانے میں دیکھا تھا۔ وہ پورا خواب ارطغرل کو بتانے کے بعد کہتا ہے وہ داڑھی والے بزرگ صحیح تھے، مجھے سچا راستہ اور ایک سچا دوست مل گیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔ اتنے میں سلطان کا خاص آدمی عزیز وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید عزیز، ہم نے ایک پرندے کا شکار کیا ہے، آپ بھی کھا لو۔ عزیز کہتا ہے ارطغرل صاحب ہم سلطان کے حکم پر آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل اور اس کے ساتھی حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر عزیز کہتا ہے اگر آپ نے مزاحمت کی
تو ہمیں آپ کو قتل کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر ارطغرل حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اپنی تلواریں نیچے کر دو، ہم سلطان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر سب اپنی تلواریں نیچے رکھ دیتے ہیں۔ عزیز اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ان سب کو باندھ دو، ان کی تلواریں اور گھوڑے لے لو۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے سلطان نے تمہیں ایسا کرنے کو کیوں کہا عزیز؟ عزیز کہتا ہے جب آپ سلطان کے پاس جاؤ گے تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا ارطغرل صاحب، جب تک ہم وہاں نہیں پہنچ جاتے ہمیں آپ کے ہاتھ باندھنے ہوں گے۔ پھر عزیز کے سپاہی ان سب کے ہاتھ باندھنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم اس چیز کی حقدار نہیں ہیں عزیز، آپ غلطی کر رہے ہو۔ عزیز کہتا ہے ارطغرل صاحب میں صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ تیتن اور انگلوس اپنے خفیہ غار میں موجود تھے۔ تیتن انگلوس کو کہتا ہے تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے ہر چیز برباد ہو گئی کیونکہ تم ترگت کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ انگلوس کہتا ہے ہوش میں آؤ تیتن، کیا تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں بلیجک کے گورنر کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر تیتن اپنا خنجر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے چاہے تم شہنشاہ کے بھی بیٹے بن جاؤ پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری نظر میں تم ایک بیوقوف سپاہی ہو۔ پھر تیتن اپنے آدمیوں سے پوچھتا ہے بتاؤ اس بیوقوف کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سب کہتے ہیں اسے مار دو۔ تیتن اسے مارنے ہی والا تھا کہ ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے بامسی نے ترگت کو قتل کر دیا ہے۔ ماریا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ترگت قلعے اور بازار سے اپنے سپاہی لے گیا تھا، اس وجہ سے ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ یہ سن کر انگلوس کہتا ہے ترک ایک دوسرے سے ہی لڑ رہے ہیں تیتن، اس موقع کو ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ تیتن کہتا ہے کائے قبیلے کے سپاہیوں نے قلعے کی حفاظت کے لیے ہنلی بازار چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہنلی بازار غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ تیار ہو جاؤ میرے جہنم کے جنگجوؤں، کل صبح ہم ہنلی بازار کو جلا دیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔